بیٹھے سبحان اللہ. واقعہ بہت مشہور ہے، بہت سنا ہوگا. ایک درخت کے نیچے بیٹھے جہاں راجا پرتھوی راج کے اونٹ بیٹھتے تھے. راجا پرتھوی راج کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے. آپ اس درخت کے نیچے بیٹھے اور راجا کے ملازم آئے. جب دیکھا کہ یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں تو ان کو اٹھانے لگا کہ آپ لوگ یہاں سے اٹھیے، اس لیے کہ یہاں پہ میرے راجا کی اونٹ بیٹھتے ہیں. یہاں پر میرے راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، یہاں پر آپ نہیں بیٹھ سکتے. میرے خواجہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کے راجا کے اونٹ یہاں بیٹھتے ہیں تب اونٹ ہی بیٹھیں گے. آپ اونٹ ہی بیٹھیں گے، ہم لوگ جا رہے ہیں. چلے گئے آپ مانے اس جگہ کو چھوڑ کر کے. اس کے بعد جب راجا کے اونٹ آئے، ملازموں نے اونٹوں کو وہاں پر بٹھایا. اس کے بعد رات گزری، صبح ہوئی تو ملازم آئے اونٹوں کے پاس، اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگے. تو ایک اونٹ اٹھنا تو بہت دور کی بات، ہل بھی نہیں پا رہا، ہل بھی نہیں پا رہا. میرے خواجہ کی کرامت دیکھو، ہل بھی نہیں پا رہا. اب بڑے پریشان، نہ جانے کتنا اونٹوں کو مار مار کر کے اٹھانے کی ملازموں نے کوشش کی، ایک اونٹ بھی نہ اٹھا. راجا کے پاس پہنچے، پرتھوی راج کے پاس. سرکار ایسی ایسی بات ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے، اونٹ نہیں اٹھ رہے ہیں. تو کہا معاملہ کیا ہوا؟ پورا واقعہ بتایا. ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا، یہ فقیر آیا تھا، اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے وہاں پر بیٹھے، میں نے انہیں اٹھا دیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے راجا کے اونٹ یہاں بیٹھتے ہیں تو وہی اونٹ ہی بیٹھیں گے، اب ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں سے. اتنا کہا تو راجا پرتھوی راج نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ اس فقیر سے معافی مانگو، اس فقیر سے معافی مانگو. جا کر ملازم گئے، ڈھونڈنے لگے. سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت اللہ کو تلاشے، ملے. حضور معاف کر دیجیے، لوگوں سے غلطی ہو گئی. جب سے آپ نے کہا کہ راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے تو وہاں سے اونٹ اٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہل بھی نہیں پا رہے. سرکار کرم کریں کہ وہ اونٹ اٹھ جائے ہمارے. تو سرکار غریب نواز علیہ رحمت اللہ مسکرائے، کہنے لگے جاؤ، اللہ کا حکم ہوا ہے، اللہ کے حکم سے تمہارے اونٹ اٹھ چکے ہیں. ملازم آئے اونٹ کے پاس، دیکھا کہ سارے کے سارے اونٹ کھڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سرکار غریب نواز علیہ رحمت اللہ کی کرامت. تو دوستو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی جب بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی طاقت دیتا ہے کہ اس کے تابع زمین بھی ہو جایا کرتی ہے، اس کی فرما بردار زمین بھی ہو جایا کرتی ہے. اگر اللہ کا ولی زمین کو حکم دے دے کہ زمین اس انسان کو چمٹا لے، پکڑ لے کس کے، تو زمین اس انسان کو پکڑ لے گی. تو اس انسان کے اندر ہمت نہیں، طاقت نہیں کہ وہ انسان کھڑا ہو سکے. جس سے میرے سرکار خواجہ غریب نواز کے کھڑا ہو سکتا. یہی نہیں، حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی اتنا طاقتور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت اسے دیتا ہے، اتنا اختیار دیتا ہے کہ اگر میان سے جو ہے تیر چھوڑ دیا جائے، تیر ہوا میں جا رہا ہو، اللہ کا ولی اس تیر کو حکم دے دے کہ تیر واپس چلا، تو تیر واپس چلائے گا میان میں. سبحان اللہ. کتنی طاقت ہوتی ہے اللہ کی ولیوں میں. سبحان اللہ. اس لیے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے میں صرف کر دی. اتنی عبادت اور ریاضت کے اللہ میان سے تیر اگر جا رہا ہو، حکم دے دے واپس چلا، تو تیر واپس چلائے. سبحان اللہ. لوگ کہیں گے نہیں، یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں آتی ہے، تیر کیسے واپس چلائے گا، تیر کیسے واپس چلائے گا. تو تاریخ بتاتی ہے کہ جو بات ذہن میں نہ آئے اسے ہی کرامت کہتے ہیں. جو بات ذہن میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے، ذہن میں نہ بیٹھے، ذہن سے باہر ہو، اسے ہی کرامت کہتے ہیں. اگر یہی بات اللہ کے نبی سے ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں. ایک اللہ کا ولی یہ کام کر دے تو کرامت کہلاتی ہے یہ بات. اگر اللہ کے نبی سے ہو جائے تو معجزہ کہلاتا ہے. سبحان اللہ. میرے دوستو، میرے سرکار
خواجہ غریب نواز کی بہت بڑی کرامت ہے، سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں، جو آج جہاں پہ انا ساگر جسے کہتے ہیں، جس تالاب کا نام انا ساگر، سے بہت پانی بھرا ہوا ہے، میں نے تو دیکھا نہیں، جو ہے موبائلوں میں دیکھا ہے کہ بہت بڑا تالاب، اس میں پانی بھرا ہے۔ تمام لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے گئے ہو، اس کی زیارت کی، اس کو دیکھے ہو، میرے دوستو سرکار کی بارگاہ میں دعا کہ وہ مجھے بھی اپنے در پہ بلا لے اور اس کی زیارت کرائے، سبحان اللہ۔ اس انا ساگر کی بات، اس دور میں انا ساگر کی آس پاس بہت سینکڑوں مندر بنے ہوئے تھے، سینکڑوں مندر، اور ان مندروں کے پاس ایک خاص مندر تھا جو کہ راجہ پرتھوی راج اور اس کے خاص خاندان والوں کے لیے ایک مخصوص تھا مندر، جس کا مہنت رام دیو شخص نام کا ایک پنڈت تھا، رام دیو وہ مہنت تھا، اس جو ہے اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، وہ جو بہت بڑی مندر تھی جو راجہ پرتھوی راج اس کے خاندان والوں کی یہ خاص تھی، تو اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، وہی رہتا تھا۔ اس کا قد لمبا تھا، بہت طاقتور تھا، جادوگری میں بہت ماہر تھا، بہت بڑا جادوگر، اور دھیرے دھیرے کرتے میرے سرکار خواجہ غریب نواز علیہ الرحمۃ نے محنت و مشقت کی، دھیرے دھیرے اسلام پھیلنے لگا اجمیر کی سرزمین پر، سبحان اللہ۔ جو آپ کی گفتگو سنتا، نبی کا کلمہ پڑھ کے اجمیر کی سرزمین پر، سبحان اللہ، جو آپ کی گفتگو سنتا، نبی کا کلمہ پڑھ کے آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہو جاتا، آپ کی گفتگو سے اتنا متاثر ہوتا، آپ کے چہرے کو دیکھتا، اگر تو دیکھتا ہی رہتا، دیکھتا ہوش میں آتا، سرکار مجھے کلمہ پڑھا دیجیے اور اپنا غلام بنا لیجیے۔ یہ ہاتھ دھیرے دھیرے اسلام جب پھیلنے لگا اجمیر کی سرزمین پر، تو راجہ پرتھوی راج چوہان اس کو پتا چلا کہ اگر ایسا ہی رہا تو یہ فقیر نہ جانے کتنے لوگوں کو مسلمان بنا دے، جو سینکڑوں مندر ہے، ان کا کیا ہوگا؟ اس پہ تو کوئی نہیں جائے گا، سب تو اس کی عبادت کریں گے، اپنے رب کی عبادت کریں گے، یہ خدا کی عبادت، لہذا اسے کسی طریقے سے یہاں سے بھگایا جائے۔ اس نے سوچا کہ کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، تو گیا جو اس کی خاص مندر تھی، اس میں جو پنڈت تھا جس کا نام رام دیو تھا، اس کے پاس گیا، کہنے لگا ایسی سی بات ہے، آپ کے پاس تو بڑی طاقت ہے، آپ تو بہت بڑے جادوگر بھی ہیں، ہمارے گاؤں میں ایک شخص آیا ہے، ایک فقیر آیا ہے، اس کا حال یہ کہ جو اس کا چہرہ دیکھتا ہے، جو اس کی بات سنتا ہے، جو اس کی طرف دیکھتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھتا ہے اس کی نشست میں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتا ہے۔ یہی حال رہا تو ہماری تو کوئی بات ہی نہیں سنے گا، کوئی بات ہی نہیں مانے گا۔ ایسا کرو، لہذا اس کو کسی طریقے سے یہاں سے نکال دو، یہاں سے نکال دو، کہ کہیں دور چلے جائیں، اجمیر کی سرزمین کی دھرتی کو چھوڑ دیں، اجمیر کی دھرتی کو چھوڑ کے کہیں دوسری جگہ جائیں۔ اب رام دیو جادوگر تو تھا، اس نے کہا، مسکرایا، کہنے لگا دیکھو جو فقیر ہے نا بڑا طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، اس کی پہنچ بہت دور تک ہے، اس کو جسمانی طاقت کی بنا پر نہیں ہرایا جا سکتا، اس کو سفلی عمل کے ذریعے سے ہرایا جا سکتا ہے۔ لیکن اسے کیا پتا رام دیو کو کہ جہاں بہت بڑے بڑے سفلی عمل ختم ہو جاتے ہو، اس غریب نواز کے اوپر سفلی عمل، رام دیو نے کہا ان کے اوپر سفلی عمل کیا جائے گا تبھی یہاں سے بھاگیں گے۔ رام دیو اپنے تمام چیلوں کو تیار کرتا ہے، تیار کر کے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ ان کے غلام مرید سرکار خواجہ غریب نواز کے دیکھتے ہیں، کہنے لگے حضور وہ رام دیو جو مندر میں تھا
وہ اپنے تمام چیلوں کے ساتھ کفار و مشرکین کے ساتھ ہمارے پاس آ رہا، ہمارے پاس آ رہا۔ سرکار وہ تو جادو کرنے لگا۔ رام دیو پہنچا سرکار کے پاس، پڑھنا شروع کیا، اپنا جو بھی تنتر منتر تھا پڑھنا شروع کیا۔ اب اس نے کہا، مرید نے کہا سرکار وہ اپنا منتر پڑھ رہا، اپنا جادو کر رہا آپ لوگوں کے اوپر۔ سرکار غریب نواز نے کہا گھبراؤ مت، ان کا جادو باطل ہے، جھوٹا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جو جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ان کا جادو بھی جھوٹا ہوا کرتا ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ رام دیو دیکھو بھی یہ خود ہی اپنے چیلوں کو مارے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ عالم کی بارگاہ میں بیٹھو تو زبان سنبھال کے، اگر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کے بیٹھو۔ اللہ کے ولی خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ اس کے دل کے حالات کو جان گئے۔ مریدوں سے کہتے ہیں مریدوں پریشان مت ہو، ان کا جادو جھوٹا ہے، باطل ہے، کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تھوڑی دیر دیکھو، ابھی یہ رام دیو خود ہی اپنے چیلوں کو مارے گا۔ تھوڑی دیر بیتی، دیکھا کہ رام دیو نے جب میرے خواجہ کو دیکھا کہ وہ نماز میں مشغول ہو، رام دیو میرے سرکار کے چہرے کو دیکھا، چہرے کو دیکھا تو دل کی کیفیت بدل گئی۔ اس نے کیا کیا، مریدوں کی بجائے اپنے چیلوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، چیلوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے چیلے پریشان، اے رام دیو تمہیں کس لیے لے کر کے آئے یہاں پر؟ اس لیے تاکہ انہیں پریشان کرو، تم تو ہمیں پریشان کر لے گا، ہمیں خود پریشان کر لے گا۔ یہاں تک کہ جو ہے تمام چیلوں کو اس نے مارا۔ اس کے بعد سرکار غریب نواز علیہ رضوان نے جب اس کا مجاہدانہ یہ انداز دیکھا کہ رام دیو کی کیفیت ایسی ہو رہی ہے، ایسی ہو چکی ہے، لہذا سرکار نے ایک پیالہ پانی منگوایا اور کہا کہ رام دیو اس پانی کو پی جاؤ، اس پانی کو پی جاؤ۔ رام دیو نے پیالہ لیا، کچھ پوچھا نہیں، پانی کا پیالہ لیا، پی گئے۔ پانی کا پیالہ پینا تھا کہ تو دل میں جو کفر کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اسلام کا اجالا پیدا ہو گیا، اسلام کا اجالا، ایمان کی روشنی پیدا ہو گئی۔ قدموں میں گرا، سرکار کلمہ پڑھا دیجیے، مسلمان بنا دیجیے۔ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد کہتا سرکار میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے بہت شاد ہوا ہوں۔ شاد یعنی شاد کہتے ہیں، شاد کا معنی ہوتا ہے خوش ہوا ہوں۔ اے سرکار میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے بہت شاد ہوا ہوں۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ نے پھر شاد کی نسبت سے اس کا نام شادی دیو رکھا۔ اس کا نام آج بھی شادی دیو ہے، شادی دیو ہی کے نام سے وہ آج پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ بڑھ کے مسلمان بن گئے اور سرکار کی بارگاہ میں رہنے لگے۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہوئی میرے دوستوں، وقت بہت کم ہے، ورنہ انشاءاللہ تعالی گفتگو اور ہوتی۔ اس لیے تاریخ ہے آج ہی کی تاریخ میں سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کے دوسری دنیا میں گئے، یعنی اس دنیا سے مثال کر کے پردہ کر گئے۔ انہی کے نام سے یہ مجلس، یہ محفل جو ہے منعقد کی گئی ہے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ حاضر آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ کے صدقے میں ہم لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم لوگوں کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس لیے کہ آپ جتنی دیر بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے ہیں، 2 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، اس کا ثواب سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ ہی کو پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے ولی، انہیں کیا ضرورت؟ تو وہ نہیں کہتے ہمیں ضرورت ہے، وہ گنہگار نہیں ہے۔ آپ انہیں اگر بخشیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرتبے کو بلند کرے گا، مرتبے کو اونچا کرے گا۔ تمام لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے اللہ کے ولی کو گناہ نہیں کرتے تو ان کے نام سے بخشتے کیوں ہیں؟ دوستوں بخشتے اسی لیے تاکہ ان کے مرتبے بلند ہوتے ہیں، اور بخشتے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی بخشش کرے گا۔
تو اس لیے میرے دوستوں ہم لوگوں کو چاہیے ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہر سال جب بھی جو ہے رجب کی 6 تاریخ آئے اپنے اپنے گھروں میں اور جہاں پہ جو ہے کل شریف کا اہتمام ہوتا ہے وہاں پر پہنچ کر کے سرکار غریب نواز علیہ الرحمت رضوان کے نام سے جو ہے محفل منعقد کرے، فاتحہ کا اہتمام کرے، جتنا ہو سکے جس کو جتنا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازا ہے، اگر جو ہے کوئی لنگر کرنا چاہتا ہے لنگر کرے، اس لیے کہ میرے سرکار جو ہے بچپنے ہی سے جو ہے اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو جو ہے کھانا پکا کر کے کھلایا کرتے ہیں۔ آج میں یاد کرتا ہوں دوستوں اور یہی نہیں کر دوستوں بہت ساری کرامتیں سرکار کی۔ ایک جگہ سرکار جا رہے تھے، دیکھا جو ہے کچھ چند جو ہے مجوسی ہے جو کہ جو ہے پوجا کر رہے تھے، آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے کو، دیکھا کہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں تو سرکار گئے وہاں پہ، کہنے لگے کہ تم لوگ اس آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ جو ہے اس لیے پوجا کرتے ہیں تاکہ قیامت کا دن جب آئے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جب جہنم میں ڈالے تو آگ ہم لوگوں سے متاثر ہو جائے، آگ ہم لوگوں سے ہم لوگوں کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے تاکہ ہمیں آگ جلائے نا، آگ ہمیں وہاں پہچان لے تاکہ ہمیں جلائے نا کہ یہ وہی لوگ جو ہماری پوجا کرتے ہیں، ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، تو لوگ اتنے دنوں سے پوجا کر رہے ہو، ہم نے تو اس کی پوجا کی نہیں، چلو تم اس میں کودو، دیکھو یہ آگ تمہیں جلاتی ہے نہیں جلاتی ہے۔ کہنے لگے نہیں ہم کیسے کود سکتے؟ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تم نہیں کود رہے ہو، اگر میں کچھ تمہیں دکھا دوں اس آگ کے متعلق تو کیا تم میرے نبی کا کلمہ پڑھ لو گے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ تو سرکار نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اپنی جوتی کو نکال کر کے آگ میں ڈالوں گا، مجھے تو بہت دور کی بات، اگر اس آگ کے اندر ہمت ہے تو میری جوتی کو جلا کر کے دکھائے۔ سرکار غریب نواز علیہ الرحمت رضوان نے اپنی جوتی کو نکال کر کے آگ میں ڈال دیا، آگ میں ڈال دیا تو آگ میں ڈالنا تھا، کچھ دیر تک پڑی رہی، اس کے بعد آگ سے نکالا تو دیکھا آگ جوتی کو جلانا تو بہت دور کی بات، جھلسا بھی نہ سکی، جھلسا نہ سکی، تھوڑی سی بھی آگ کا اثر سرکار غریب نواز کی جوتی پر نہ ہوا۔ اتنا دیکھا تو وہ جتنی مجوسی تھی سارے کے سارے سرکار غریب نواز علیہ الرحمت رضوان کے دستے مقدس پر آپ کے ہاتھ پر جو ہے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن گئے، سبحان اللہ۔ اور آپ کے اوپر جو ہے سارے مجوسیوں کے اوپر سرکار غریب نواز علیہ الرحمت رضوان نے اپنی جو ہے نگاہ ولایت ڈال دی تو سارے کے سارے ولی کامل بن گئے۔ اب دیکھیں یہ حال ہے اللہ کے ولیوں کا، اسی لیے نہیں کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز نے 1 لاکھ نہیں، 10 لاکھ نہیں، 50 لاکھ نہیں، ڈائریکٹ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا۔ 90 لاکھ، اللہ اکبر، ایک ایک مجمع میں نہ جانے کئی 100 کئی ہزار لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ اگر ایک ایک کر کے مسلمان کرتے تو بہت سمے ہو جاتا، لیکن یہ ہاتھ ہمیں سرکار غریب نواز علیہ الرحمت رضوان کا۔ دوستو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو بولنے میں سننے میں جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوئی مولا اپنے رحیم کی کریم سے معاف فرمائے، سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔